السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ بٹگرام میں رسی ٹوٹنے سے چیئر لفٹ پھنس گئی، طلباء سمیت 8 افراد موجود، 2 بچے بے ہوش، ہیلی کاپٹرز کی مدد سے چیئر لفٹ میں دوائیں اور خوراک پہنچا دی گئی۔ نگراں وزیر اعظم کی تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایات۔ بجلی کے بلوں میں خوفناک حد تک اضافہ، شہریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز۔ راولپنڈی میں شہری سڑکوں پر نکل آئے، آزاد کشمیر میں بجلی کے بلوں کی بائیکاٹ مہم جاری۔ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل واپس کرنے کا معاملہ، سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ صدر مملکت کے بیان کے بعد قانون سازی پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے خلاف حتمی فیصلے سے روک دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی کارروائی جاری رکھے مگر حتمی فیصلہ نہ کرے۔ آئندہ سماعت پر الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو نوٹسز جاری۔ خیبر پختونخوا میں 23 تا 27 اگست مزید مونسون بارشوں کا امکان، بفرے دریاؤں کے سیلابی ریلے پنجاب کے بعد سندھ پہنچ گئے، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بٹگرام میں پاشتو کے مقام پر چیئر لفٹ میں پھنسے افراد کو فوری ریسکیو کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بٹگرام میں پاشتو کے مقام پر چیئر لفٹ میں پھنسے افراد کو فوری ریسکیو کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ انہوں نے NDMA، PDMA اور تمام دیگر متعلقہ ریسکیو اداروں کو تمام وسائل بروئے کار لا کر طالب علموں اور اساتذہ کو ریسکیو کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے پہاڑی علاقوں میں موجود ایسی تمام چیئر لفٹس پر حفاظتی انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ خستہ حال اور حفاظتی معیار پر پورا نہ اترنے والی چیئر لفٹس کو فوری طور پر بند کر دیا جائے۔ بٹگرام میں اعلی پاشتو میں رسی ٹوٹ جانے سے چیئر لفٹ 2000 میٹر بلندی پر ہوا میں معلق رہ گئی۔ اس میں صبح سے 9ویں جماعت کے 7 بچے اور 1 استاد موجود ہیں۔ 2 بچے بے ہوش ہو چکے ہیں۔ پاک فوج کے SSG کمانڈوز نے ہیلی کاپٹرز کی مدد سے چیئر لفٹ میں دوائیں اور خوراک پہنچا دی۔ اب آپریشن کا دوسرا مرحلہ شروع کیا جائے گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بٹگرام کے پہاڑی علاقے اعلی پاشتو میں صبح 8 بجے 7 بچے اور 1 استاد اسکول جانے کے لیے سوار ہوئے، تاہم راستے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کیبل کار کے 3 تار تھے، جن میں سے 2 ٹوٹ چکے ہیں اور صرف 1 تار سے چیئر لفٹ ہوا میں رکی ہوئی ہے۔ پھنسنے والی لفٹ تقریباً 2000 میٹر کی بلندی پر ہوا میں معلق ہے، جس کے سبب مقامی لوگ امدادی کارروائی سے قاصر ہیں۔ اطلاع ملنے پر پاک فوج نے بٹگرام میں چیئر لفٹ میں پھنسے ہوئے افراد کو ریسکیو کرنے کے لیے آپریشن شروع کیا۔ 2 ہیلی کاپٹر آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ ریسکیو کے لیے پاک فوج کے اسپیشل سروسز گروپ کی سلنگ آپریشن کے ماہرین کی ٹیم بھی آپریشن میں مصروف عمل ہے۔ پاک فوج کے ایک ہیلی کاپٹر میں 20 کمانڈوز موجود ہیں۔ چیئر لفٹ کے 3 میں سے 2 تار ٹوٹ چکے ہیں اور ہیلی کاپٹر سے پیدا ہونے والے ہوائی پریشر سے اکیلا بچ جانے والا تار بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ اس لیے ہیلی کاپٹر سے ریسکیو آپریشن کو انتہائی محتاط انداز میں کیے جانے کی کوشش کی جائے گی۔ چیئر لفٹ کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے اٹھا کر لے جانا ایک مشکل آپریشن ہے، کیونکہ واحد بچ جانے والا تار معمولی سے بھی ہوائی دباؤ کے سبب ٹوٹ سکتا ہے۔ آپریشن کے دوران دیکھا گیا کہ جیسے ہی ہیلی کاپٹر چیئر لفٹ کے قریب پہنچا، ہوا کے دباؤ سے لفٹ نے ہلنا شروع کر دیا، جس پر ہیلی کاپٹر کو واپس دور جانا پڑا۔ بعد ازاں ہیلی کاپٹر بلندی پر رکے اور ایک SSG کمانڈو کو رسی کی مدد سے چیئر لفٹ کے پاس پہنچایا، جس نے چیئر لفٹ تک رسائی حاصل کر لی اور پہلے مرحلے میں خوراک اور دوائیں چیئر لفٹ میں پہنچا دیں۔
کیونکہ صبح 8 بجے سے بچے اور استاد بھوکے پیاسے وہاں قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ SSG کمانڈو نے بچوں کو یقین دلایا کہ انہیں بچا لیا جائے گا۔ ادویات اور خوراک پہنچانے کے بعد دونوں ہیلی کاپٹرز واپس چلے گئے اور دوبارہ پہنچے، جس کے بعد متاثرین کو نکالنے کے لیے آپریشن کا دوسرا مرحلہ GOC SSGC کی نگرانی میں شروع کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ لفٹ کی رسی صبح 8:30 بجے ٹوٹی ہے، جبکہ لفٹ تقریباً 2000 میٹر کی بلندی پر ہوا میں معلق ہے۔ شہریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ بجلی کے بلوں میں خوفناک حد تک اضافے کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شہریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ بجلی کے بلوں میں خوفناک حد تک اضافے کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ ہزاروں روپے بل زائد آنے پر کہوٹہ میں اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی دفتر کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے کہوٹہ سب ڈویژن آفس پر دھاوا بول دیا۔ شہریوں نے زبردستی آئس کو دفتر میں داخل ہونے کی کوشش کی اور گیٹ بند ہونے پر اسے توڑنے کی بھی کوشش کی۔ صارفین کا کہنا ہے کہ بجلی آتی نہیں مگر بل ہزاروں کے بھیجے جا رہے ہیں۔ بجلی کے بلوں میں اتنا اضافہ کر دیا گیا ہے کہ ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ دوسری جانب کوٹلی سمیت آزاد کشمیر بھر میں ایکشن کمیٹیز کی جانب سے بجلی کے بلز کے بائیکاٹ مہم جاری ہے۔ کوٹلی شہر، نواحی علاقہ، تتا پانی، کھوئی رٹا، گوئی نکیال اور ناڑ میں بجلی کے بل کی بائیکاٹ مہم کے لیے کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں۔ کوٹلی سمیت آزاد کشمیر بھر میں ایکشن کمیٹیز کی جانب سے بجلی کے بلز کی بائیکاٹ مہم جاری ہے۔ حکومت نے بجلی کے بلز جمع کروانے کی تاریخ میں 28 اگست تک توسیع کر دی۔ ناظم برقیات کا کہنا ہے کہ حکومت نے بجلی بلز پر لگائے گئے اس ماہ کے ٹیکس کو معطل کر کے ماہ جولائی میں ایڈجسٹ کر دیا ہے۔ ایکشن کمیٹیز کا کہنا ہے کہ بجلی کے بل سے ظالمانہ ٹیکسز کو ختم کرنے تک احتجاج جاری رہے گا۔ صدر مملکت کی جانب سے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل واپس کرنے کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا۔ سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی گئی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ صدر مملکت کی جانب سے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل واپس کرنے کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا۔ سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ وفاقی حکومت کو ہدایت کی جائے کہ سپریم کورٹ سے 10 دن میں معاملے پر رہنمائی کے لیے رجوع کریں۔ درخواست پر فیصلے تک دونوں قوانین پر عمل درآمد معطل کرنے کی بھی استدعا کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں درخواست ایڈوکیٹ ذوالفقار بھٹہ کی جانب سے دائر کی گئی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ صدر مملکت کے بیان کے بعد قانون سازی پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ آفیشل سیکرٹ اور آرمی ترمیمی ایکٹ سے براہ راست عوام کے حقوق وابستہ ہیں۔ درخواست گزار کے مطابق یہ امکان بھی موجود ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی قوانین کے ملزمان بری ہو جائیں گے۔ مشکوک نوعیت کی قانون سازی آئین کے آرٹیکل 4 کے منافی ہے۔ دونوں قوانین حساس نوعیت کے ہیں جن سے عام عوام کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ صدر مملکت کے بیان کے مطابق انہوں نے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بلوں کی منظوری نہیں دی۔ صدر مملکت کے بیان کے بعد بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ امکان ہے کہ دونوں قوانین کے تحت ہونے والی قانونی کارروائی برقرار نہیں رہ سکے گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس میں حتمی فیصلے سے روک دیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس میں حتمی فیصلے سے روک دیا۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی کارروائی جاری رکھے مگر حتمی فیصلہ نہ کرے۔ عدالت نے درخواست کو فل بینچ کے روبرو پیش کرنے کی بھی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ اسی نوعیت کی دیگر درخواستیں فل بینچ میں زیر سماعت ہیں، لہٰذا یہ معاملہ بھی فل بینچ کے سامنے رکھا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ میں چیئرمین PTI کی الیکشن کمیشن کی جاری توہین کمیشن کی کارروائی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس وحید خان نے چیئرمین PTI کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو چیئرمین PTI کے خلاف توہین الیکشن کیس کا حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا اور آئندہ سماعت پر الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو نوٹسز جاری کر دیے۔ واضح رہے کہ چیئرمین PTI کی جانب سے بیرسٹر سمیر کھوسہ عدالت میں پیش ہوئے۔ چیئرمین PTI نے الیکشن کمیشن کا 20 جون کا حکم نامہ چیلنج کیا ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کی شق 10 کے تحت الیکشن کمیشن بھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی طرح توہین عدالت کے اختیارات استعمال کر رہا ہے۔ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 10 آئین و قانون کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ عدالت چیئرمین PTI کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کالعدم قرار دے۔ عدالت الیکشن ایکٹ کا سیکشن 10 غیر آئینی قرار دے کر کالعدم قرار دے۔ چیئرمین PTI نے درخواست میں مزید کہا کہ توہین عدالت کی کارروائی کا اختیار سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے پاس ہے۔ توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔
محکمہ موسمیات نے خیبر پختونخوا میں 23 سے 27 اگست تک مزید مونسون بارشوں کا امکان ظاہر کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات نے خیبر پختونخوا میں 23 سے 27 اگست مزید مونسون بارشوں کا امکان ظاہر کر دیا۔ بارشوں کا یہ سلسلہ 27 اگست تک جاری رہے گا، جس کے نتیجے میں پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے۔ بارشوں کے باعث 23 سے 26 اگست تک اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور اور لاہور میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ پی ڈی ایم اے کی مطابق پی ڈی ایم اے کی جانب سے تمام ضلع انتظامیہ کو الرٹ رہنے کے لیے مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ پی ڈی ایم اے نے کہا ہے کہ حساس علاقوں میں صوبائی اور قومی شاہراہوں پر مسافروں کو پیشگی خبردار کیا جائے۔ متعلقہ حکام بوقت ضرورت لوگوں کو محفوظ انتظار گاہوں کی جانب منتقل کریں۔ اس دوران ہنگامی خدمات کے اہلکاروں کی دستیابی یقینی بنائی جائے۔ سیاحوں کو موسمی صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ سیاح دوران سفر خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ تیز بارشوں اور ہواؤں کے پیش نظر ضلع انتظامیہ کو پیشگی اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ صوبے کے بالائی اضلاع میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ، بارشوں سے موجود گرمی کی لہر میں کمی کا امکان ہے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ حساس بالائی علاقوں میں سیاحوں اور مقامی آبادی کو موسمی حالات سے باخبر رہنے اور احتیاطی تدابیر کی ہدایت کی گئی ہے۔ حساس اضلاع میں ضلع انتظامیہ کو مقامی آبادی تک پیغامات مقامی زبانوں میں پہنچائے جائیں۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں تمام متعلقہ ادارے روڈ لنکس کی بحالی میں چوکس رہیں اور سڑک کی بندش کی صورت میں ٹریفک کے لیے متبادل راستے فراہم کیے جائیں۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ سوات، کوہستان، بونیر، سوابی، چترال، مانسہرہ، شانگلہ، دیر، ایبٹ آباد، مردان، تورغر میں تیز بارشوں سے ندی نالوں کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ ہے، جبکہ بارشوں سے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا امکان ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کے مطابق ضلع انتظامیہ کو چھوٹی بھاری مشینری کی دستیابی یقینی بنانے اور برساتی نالوں کی نگرانی کی ہدایت کر دی ہے۔ طوفان کی صورت میں عوام بجلی کے تاروں، بوسیدہ عمارتوں، تعمیرات، سائن بورڈز اور بل بورڈ سے دور رہیں۔ دوسری جانب بپھرے دریاؤں کے سیلابی ریلے پنجاب کے بعد سندھ پہنچ گئے۔ بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں چھوڑنے کے باعث دریائے سندھ میں چاچڑا شریف کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہونے کی وجہ سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ سیلاب سے قصور، اوکاڑا، پاک پتن، عارف والا میں بھی دریا کنارے بستیاں پانی میں ڈوب گئیں، جس کے بعد پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ادھر پاک پتن میں دریائے ستلج میں سیلابی ریلے کی وجہ سے متعدد دیہات زیر آب آ گئے۔ علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے کئی دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے اور متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں۔ پنو عاقل کے قریب سیلابی ریلے کی وجہ سے کینال میں 100 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا، جس کے باعث فصلیں زیر آب آ گئیں۔ علاقہ مکینوں نے شکایت کی ہے کہ محکمہ آبپاشی کے حکام اطلاع کے باوجود نہیں پہنچے۔ دوسری جانب دریائے ستلج میں سیلاب کے باعث بہاولپور کے قریب سے 76,000 مکینوں کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ لودھرا میں ہائی الرٹ کرتے ہوئے خیمہ بستیاں بنا دی گئی ہیں۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔